السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کرنے والے ہیں جو شاید ہم سب نے سنی ہے، بچپن سے سنتے آئے ہیں، جی بالکل۔ لیکن اس کی گہرائی، اس کے معنی شاید اکثر نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ چونٹی اور ٹڈی کی جی یہ بہت مشہور حکایت ہے۔ ہمارے پاس جو نوٹس اور اقتباسات ہیں اس کہانی کے حوالے سے، آج ہمارا ارادہ صرف کہانی دہرانا نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کے کرداروں کو سمجھیں، ان کی سوچ کو، اور جو ہے نا اس میں جو پیغامات چھپے ہیں ان کی مختلف پرتوں کو دیکھیں۔ اور آج کے زمانے میں اس کی کیا اہمیت ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ بالکل، تو آئیے اس بظاہر سادہ سی کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں ذرا۔ ضرور۔ تو کہانی جہاں تک ہمیں یاد پڑتا ہے قدیم یونان کی کسی سرسبز میدان کی ہے نا؟ جی بالکل، خوبصورت موسم، ہریالی۔ اور وہاں ہمارے دو مرکزی کردار ہیں، ایک چھوٹی سی چونٹی جو ہر وقت بس کام میں لگی رہتی ہے، محنت کی۔ اور دوسری طرف ایک آپ کہہ لیں خوش مزاج بے فکر سی ٹڈی۔ جی، جو زندگی سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ ہاں، تو یہ فرق صرف کام کرنے یا نہ کرنے کا نہیں ہے۔ چیونٹی کو اگر دیکھیں تو وہ گرمیوں کا پورا موسم، مطلب سخت دھوپ میں بھی جی اناج کے دانے ڈھونڈتی ہے، انہیں کھینچ کر اپنے بل تک لاتی ہے، ذخیرہ کرتی ہے، ایک پوری منصوبہ بندی نظر آتی ہے اس کے کام میں۔ اور یہی بات دلچسپ ہو جاتی ہے، یہ صرف دو کیڑے مکوڑے نہیں ہیں دراصل۔ اچھا؟ یہ زندگی گزارنے کے دو بالکل مختلف فلسفے ہیں، جو ہے نا، چونٹی مستقبل کے لیے حال کو قربان کر رہی ہے۔ یعنی آج محنت کل آرام؟ بالکل، جسے ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں۔ وہ آج کی کوشش کو کل کے سکون کی ضمانت سمجھتی ہے۔ جبکہ ٹڈی وہ تو بالکل مختلف ہے، اس کے لیے تو بس آج کا دن ہے، جی عمر، لمحہ موجود۔ وہ اپنا وائلن بجاتا ہے، گاتا ہے، ناچتا ہے، ہر لمحے کا مزہ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھئی گرمیاں تو جینے کے لیے ہیں، فکرے بعد میں دیکھیں گے۔ ہاں، اس کی دنیا میں کل کی فکر کا کوئی خانہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیا کہلائے گا، مطلب نفسیات کی زبان میں؟ دیکھیں، اس سے پریزنٹ بائس کہہ سکتے ہیں، یعنی حال کی خوشی یا آسانی کو مستقبل کے فائدے یا نقصان پر ترجیح دینا۔ اچھا۔ ٹڈی کو یا تو آنے والا خطرہ نظر نہیں آ رہا، یا وہ جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر رہا ہے۔ وہ بس آج کی خوشی میں مگن ہے۔ بالکل، اور اسی فرق کی وجہ سے چونٹی اسے سمجھانے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ جی، اپنی طرف سے تو وہ نصیحت کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ بھئی کچھ کام وام کر لو، سردیاں آ رہی ہیں، کیا کھاؤ گے، کچھ جمع کر لو۔ لیکن ٹڈی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو ہنستا ہے، کہکہا لگاتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، کہتا ہے ارے چھوڑو بھی، سردیوں کی فکر ابھی سے، جب آئے گی دیکھ لیں گے، ابھی تو موسم اتنا اچھا ہے، گانے دو۔ یہ رویہ جو ہے نا، ہمیں اکثر انسانوں میں بھی نظر آتا ہے۔ صحیح کہا۔ مستقبل کے جو غیر یقینی خطرات ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچنا اچھا نہیں لگتا، خاص طور پر جب آج کا دن اچھا گزر رہا ہو۔ ہاں، یہ سوچ کے میرے ساتھ برا نہیں ہوگا۔ جی، اسے آپٹمزم بائس بھی کہتے ہیں۔ ٹڈی بھی اسی خوش فہمی میں مبتلا نظر آتا ہے۔ لیکن موسم تو بدلتا ہے، قدرت کا نظام تو اپنے وقت پر چلتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے گرمیاں گزر گئیں، خزاں آئی، اور پھر وہ سخت سردیاں۔ جی، ہر طرف برف، ٹھنڈی ہوائیں، کھیت سوکھ گئے، اور کھانے پینے کی شدید کمی۔ اب آتی ہے ٹڈی کی باری۔ ہاں، اب ٹڈی، جس نے سارا موسم گانے بجانے میں گزارا تھا، وہ بالکل اکیلا رہ جاتا ہے۔ بے یار و مددگار۔ نہ رہنے کو گرم جگہ، نہ کھانے کو کچھ، بھوک اور سردی سے برا حال۔ اور یہ کہانی کا وہ اہم موڑ ہے جہاں آپ کے اعمال کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر انتخاب کا ایک نتیجہ ہوتا ہے، فوراً نظر نہ آئے لیکن ہوتا ضرور ہے۔ تو اب مضبوط ہو کر ٹھٹھرتا کانپتا ٹڈی کہاں جاتا ہے؟ ظاہر ہے چیونٹی کے پاس۔ وہ چیونٹی کے بل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آواز بھی نہیں نکل رہی ہوتی بیچارے کی۔ کہتا ہے مہربانی کرو، کچھ کھانے کو دے دو، ورنہ میں مر جاؤں گا۔ جی۔ اور یہاں آتا ہے کہانی کا وہ حصہ جس پر سب سے زیادہ بات ہوتی ہے، چیونٹی کا جواب۔ جی، یہ کلائمیکس ہے۔ چیونٹی باہر آتی ہے، ٹڈی کو دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے۔ ہاں، وہ پوچھتی ہے جب میں گرمیوں میں سخت دھوپ میں پسینہ بہا رہی تھی، اناج جمع کر رہی تھی، تب تم کیا کر رہے تھے؟ اور ٹڈی کیا جواب دیتا ہے؟ شرمندگی سے۔ وہ کہتا ہے میں تو گا رہا تھا اور موسم کا لطف لے رہا تھا۔ بس۔ اس پر چیونٹی کا وہ مشہور جواب، اچھا
تم گرمیاں گاتے ہوئے گزارے تھے تو پھر جاؤ اب سردیاں ناچتے ہوئے گزارو۔ اور دروازہ بند کر لیتی ہے۔ یہ سننے میں بہت بہت سخت لگتا ہے نا؟ بے رحمی سی لگتی ہے۔ بلا شبہ سخت ہے، اور اسی وجہ سے اس کہانی کی تشریح پر ہمیشہ سے بحث رہی ہے۔ ایک سطح پر تو یہ جواب کہانی کے مرکزی سبق کو واضح کرتا ہے، بھائی محنت کا پھل اور کاہلی کی سزا، یعنی ذاتی ذمہ داری، جو کرو گے وہ بھرو گے۔ بالکل اپنے اعمال کے نتائج بھگتنے کا اصول۔ چونٹی نے تیاری کی، وہ محفوظ رہی، ٹڈی نے لاپرواہی کی، وہ مشکل میں پڑ گیا۔ تو اس لحاظ سے چونٹی کا عمل منطقی لگتا ہے۔ لیکن کیا یہی ایک زاویہ ہے؟ کیا تھوڑی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے تھی، کچھ مدد؟ بالکل، یہ سوال بہت اہم ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونٹی کا رویہ خود غرضی ہے۔ ہاں، کہ سماجی ذمہ داری کا احساس کہاں گیا؟ کمیونٹی میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، خاص طور پہ مشکل وقت میں۔ جی، کہانی کا جو کلاسیکی ورژن ہے وہ محنت اور دور اندیشی پر اتنا زیادہ زور دیتا ہے کہ وہ ہمدردی اور مل بانٹنے کی جو اقدار ہیں انہیں کہیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو آج کل جب ہم یہ کہانی پڑھتے یا سنتے ہیں تو یہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ ضرور آتا ہے کہ کیا صرف اپنی بقا ہی اہم ہے یا سماجی بہبود بھی کوئی چیز ہے؟ ویسے کچھ ورژن ایسے بھی ہیں کہانی کے، اچھا، جن میں چونٹی تھوڑی بہت مدد کر دیتی ہے لیکن ساتھ میں سبق بھی سکھاتی ہے کہ بھائی آئندہ خیال رکھنا۔ یہ مختلف تشریحات کہانی کو اور دلچسپ بناتی ہیں۔ جی، اور زیادہ گہرا بھی۔ اچھا، تو ٹڈی پر کیا بیتی پھر جب چونٹی نے انکار کر دیا؟ وہ ظاہر ہے مایوس، شرمندہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے؟ شدید احساس ہوتا ہے۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ چونٹی ٹھیک کہہ رہے گی، وقت پر محنت کر لینی چاہیے تھی۔ ایک کڑوا سبق۔ بہت کڑوا، لیکن شاید زندگی بدل دینے والا۔ اور کہانیاں اکثر ایسے ہی کام کرتی ہیں، وہ صرف کرداروں کو سبق نہیں سکھاتی بلکہ پڑھنے سننے والوں کو بھی۔ جی، یہ واقعہ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے جنگل کے دوسرے جانوروں تک بھی پہنچتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ محنت کا کیا نتیجہ نکلا اور بے فکری کا انجام کیا ہوا۔ اور خاص طور پر بچوں پر، نوجوان نسل پر اس کا اثر ہوتا ہے ہاں، وہ چونٹی کو ایک مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کہ بھئی محنت کرنی چاہیے، مستقبل کا سوچنا چاہیے، چونٹی کی طرح بنو۔ جی، یہ ایک طرح سے محنت کی عظمت کا نعرہ بن جاتا ہے۔ یہ حکایتیں جو ہے نا، یہ ثقافتی اقدار کو نسل در نسل منتقل کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہوتی ہیں۔ صحیح۔ یہ کہانی محنت، دور اندیشی اور ذاتی ذمہ داری جیسی قدروں کو فروغ دیتی ہے۔ اور یہ بھی بتاتی ہے کہ کامیابی کوئی حادثہ نہیں ہوتی۔ نہیں، بلکہ منصوبہ بندی اور مستقل مزاجی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو بنیادی پیغام تو یہی نکلتا ہے کہ آج کی محنت کل کام آتی ہے۔ جی، مستقبل غیر یقینی ہے، اس لیے تیاری کرنا عقل مندی ہے۔ وقت قیمتی ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ لیکن جیسا کہ آپ نے بھی کہا، کیا کہانی صرف اتنی ہی ہے؟ میرے خیال میں نہیں۔ اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ ہمیں کئی اور سوالات پر بھی غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ مثلاً یہ کہ کیا زندگی میں صرف کام اور تیاری ہی سب کچھ ہے؟ ٹڈی جو میوزک بجا رہا تھا، خوش تھا، کیا اس کی کوئی قیمت نہیں؟ کیا معاشرے کو صرف چونٹیوں جیسے محنتی لوگوں کی ضرورت ہے، یا ٹڈی جیسے فنکاروں، خوش رہنے والوں کی کوئی جگہ نہیں؟ یہ بہت اہم سوال اٹھایا آپ نے، خاص طور پر آج کل جب ایک طرف ہسل کلچر ہے، ہر وقت کام کام کام، جی، اور دوسری طرف ذہنی صحت اور کام اور زندگی میں توازن کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا چونٹی کی زندگی جو بس مسلسل کام اور فکر میں گزر رہی ہے، کیا وہ واقعی مثالی ہے؟ یہی تو نکتہ ہے۔ کیا اس نے گرمیوں کی خوبصورتی، اس کی خوشیوں کو بالکل ہی نظر انداز نہیں کر دیا؟ شاید کہانی کا ایک پوشیدہ سبق یہ بھی ہے کہ انتہا پسندی وہ کسی بھی شکل میں ٹھیک نہیں۔ بالکل، نہ تو ٹڈی کی طرح مکمل بے فکری اچھی کہ مستقبل ہی خطرے میں پڑ جائے، اور نہ ہی چونٹی کی طرح حال کو بالکل ہی بھول جانا کہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہی ختم ہو جائیں۔ تو شاید اصل چیلنج، اصل حکمت جو ہے نا، وہ ان دونوں کے درمیان ایک توازن قائم کرنے میں ہے۔ محنت بھی ہو، منصوبہ بندی بھی ہو، جی، لیکن ساتھ ساتھ حال میں جینا، زندگی سے لطف اندوز ہونا، اور شاید دوسروں کے لیے ہمدردی اور مدد کا جذبہ بھی۔ یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کامیابی کو ناپتے کیسے ہیں۔ کیا صرف مادی چیزیں جمع کرنا کامیابی ہے، جیسا چونٹی نے کیا؟ یا زندگی کا معیار، خوشی، تخلیقی صلاحیت، کیا یہ کامیابی کے پیمانے نہیں ہو سکتے جنہیں ٹڈی اہمیت دے رہا تھا؟
بھلے اس کا طریقہ غلط تھا۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو ہم نے چیونٹی اور ٹڈی کی اس کلاسیکی کہانی کو مختلف زاویوں سے دیکھا۔ جی، صرف روایتی سبق نہیں دیکھا۔ ہم نے کرداروں کی نفسیات، ان کے انتخاب کی وجوہات اور روایتی سبق کے ساتھ ساتھ اس پر جو تنقید ہو سکتی ہے اور جو نئی تشریحات ممکن ہیں ان پر بھی بات کی۔ اور ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ محنت، منصوبہ بندی، ذمہ داری اہم ہیں، لیکن شاید ہمدردی، توازن اور زندگی سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ یہ حکایت واقعی لازوال ہے۔ صدیاں گزر گئیں، لیکن آج بھی یہ ہمیں اپنے انتخاب، اپنی ترجیحات پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جی، یہ سادہ سے الفاظ میں گہرے سوال پوچھتی ہے۔ ہم اپنا وقت کیسے گزار رہے ہیں؟ کیا ہم صرف کل کے لیے جی رہے ہیں یا آج کو بھی اہمیت دے رہے ہیں؟ اور ہمارے کاموں کا اثر صرف ہم پر پڑتا ہے یا دوسروں پر بھی؟ اور یہاں ہم ایک آخری نقطے پر بات ختم کرتے ہیں، ایک سوچ جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ جی، کہانی محنت اور تیاری پر زور دیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فرض کریں اگر ٹڈی کی موسیقی نے گرمیوں میں چونٹی سمیت باقی جانوروں کو کچھ خوشی، کچھ سکون دیا ہو، دلچسپ نکتہ ہے۔ تو کیا فن اور ثقافت کی معاشرے میں کوئی قیمت نہیں، چاہے وہ فوری طور پر پیداواری یا پروڈکٹیو نہ لگے؟ کیا ایک متوازن معاشرے میں چونٹی کی محنت اور ٹڈی کی تخلیقی صلاحیت، کیا دونوں کی ضرورت نہیں؟ بالکل، یہ سوال ہمیں محنت، تفریح اور جو ہماری سماجی اقدار ہیں ان کے پیچیدہ تعلق پر دوبارہ سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔